ہم بلا تاخیر بڑھتے ہیں مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، پلیز۔ اب میں کوئی سوال کرنے کی تو آپ سے جسارت نہیں کر سکتا، جو آپ بہتر سمجھیں، اور جن چھڑی کانٹوں کے ساتھ اور جو جو آپریشن ٹیکنیک آپ نے لگانی ہے وہ اس کے اوپر ضرور لگائیں، اور ذرا چیر پھاڑ کے جو اندر کی غلاظت جو نظر ہمیں دکھا سکتے ہیں وہ پلیز دکھائیے، اور جو انہوں نے فکری بول و براز کیا ہے اس کے حوالے سے ذرا اظہار خیال فرمائیے۔ جی خوش آمدید مفتی صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام وعلیکم احباب ہمارے پینل کے اندر شامل ہے، ہمارے سننے والے جتنے بھی احباب ہیں، اب آئے گا مزہ انشاءاللہ، جس کا بے صبری سے تمام آڈینس کو بھی انتظار ہے، ہمارے پینل کو بھی انتظار ہے، اور میرے خیال سے کہیں چھپ کے ان کے ان بھکتوں کو بھی اور سچ والوں کو بھی انتظار ہوگا۔ تو میں انشاءاللہ وقفے سے انشاءاللہ اس کی ساری گفتگو کرتے رہوں گا سامنے۔ اس کا ابھی قریب ہی میں حضرت مفتی یاسین ندیم الواجد صاحب کے ہاتھوں بہت ہی بہترین آپریشن ہوا ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلیے کچھ باقی رہ گیا ہے تو اس کو بھی پورا ہی کر دیتے ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ میں جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کے جواب دینے کی ذمہ داری اس کی بنتی ہے۔ اب آج ہم انشاءاللہ یعنی میں جو ہے اس کی جو بنائی ہوئی صورت ہے سورہ عقل ہے، اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ تو ساتھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب نے جو گفتگو کی وہی ہوگی، نہیں انشاءاللہ اس سے کچھ ہٹ کر ہوگی اور اپنے انداز میں ہوگی۔ سب سے پہلے تو ایک ویڈیو میں دکھانا چاہوں گا اور اس شخص کی حقیقت کو اور اس کی اصلیت کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہے کون۔ یہ ہم اپنی زبان سے نہیں، یہ خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے کہ میں کون ہوں، اور ویڈیو کے درمیان میں انشاءاللہ یعنی بیچ میں بار بار یہ دکھاتے رہوں گا کہ یہ شخص اپنی زبان ہی کہتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ پھر اگر ہم کسی کو یہ بات کہے، ہم اگر کسی کو یہ لقب دے، ہم کسی کو اس طریقے سے بلائیں، تو لوگ سوچتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ والا سے ان کو تکلیف ہے، سچ والا کو انہوں نے یہ کہہ دیا، سچ والا کو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ نہیں بھائی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سچ والا خود کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ جاہل ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں خود اپنی زبان سے بول رہا ہوں نا، میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، میں جاہل مطلق ہوں۔ دیکھیے میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل مطلق ہوں، میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے۔ عام مفتیان اعظام، ہم جہلائے، ہم جہلائے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ تو آپ نے سن لیا سچ والا کی زبانی کہ سچ والا خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتراف کرتے کہ ہم جاہل ہیں۔ مفتیان کرام اس کے وزن پر اس کو جملہ نہیں آ رہا تھا، جو ہلائے عظام تو یہ اپنی حقیقت خود زبانی بیان کر دی سچ والا نے کہ میں جاہل ہوں، اور صرف جاہل ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر جاہل مطلق کہہ دیا، اور بھی آگے کہہ دیا کہ میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے۔ تو ٹھیک ہے، سننے والے احباب اس کو خیال میں رکھے، اور جو بھی سچ والا کے بہت گہرے انبکت ہے وہ بھی اس کو خیال میں رکھے کہ میری نالج زیرو ہے، اور جب اس کا آپریشن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ یہاں پر آ کے کہہ دے کہ میری نالج زیرو ہے تو زیرو بن کے بھی رہو، ہیرو مت بنو فوکٹ کا یہاں پر اگر آپ زیرو کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ زیرو ثابت بھی کریں گے، لیکن آپ کو اس کا اقرار اور اعتراف بھی کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں ایسی چیزوں پہ انشاءاللہ سوال کھڑا کروں گا، شاید اس کے بھی دماغ میں نہیں آیا ہوگا، آڈینس بھی سوچ رہے ہو کہ مفتی صاحب آپ نے کیا کیا سوچ لیا ہے۔ دیکھیے اس نے اردو میں سب سے پہلے لکھا ہے، نظر آ رہا ہے تمام ساتھیوں کو، یہ لیجئے قرآن سے کہیں زیادہ معنی خیز سورہ۔ سچ والا جی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کس کے ہاتھ جا کے یہ ہماری صورت لگے گی۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کے آڈینس جو جس کمیونٹی ٹیب کے اندر آپ نے یہ صورت ڈالی ہے وہ پریشان ہے نیچے کے سچ والے جی آپ نے کیا لکھ دیا ہے، عربی تو ہم کو آتی نہیں، آپ نے عربی میں لکھ دیا ہے۔ تو سچ والا جی کم از کم اپنی آڈینس کا خیال تو کر لیے ہوتے ہیں، آڈینس کا خیال کرتے کم از کم جو ہے ان کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیتے، عربی کا انگلش میں کر دیتے، اردو میں کر دیتے، اردو میں تو آپ نے کر دیا، ہندی میں کر دیتے، ان کو سمجھ میں آ جاتا۔ بعض کمنٹ تو یہاں تک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچ والا جی آپ نے لکھا ہے بس ہم مان لے رہے ہیں۔ سچ والے جی یہ امید نہیں تھی آپ کی آڈینس سے کہ وہ آپ کو اس طرح کہے گی کہ آپ نے لکھا بس ہم مان لیتے، نہیں، اپنی آڈینس کو جاننے والا بنائے، بعد میں ماننے والا بنائے۔ آپ کی اس طرح کی جتنی بھی آڈینس ہے جو آپ کو آنکھ بند کر کے مان رہی ہے، آپ نے لکھا بس مان رہی ہے، آپ ان کے اوپر لازم کرے کہ یہ میں نے لکھا ہے، اس کی تحقیق کریں اور اس کے اندر جتنی ہو سکے اتنی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ پہلے جانے بعد میں مانے۔ آپ نے لکھا ہے اردو کے اندر قرآن سے کہیں زیادہ معنی خیز سورہ۔ تو سب سے پہلا میرا سوال ہمارے ماشاءاللہ پینل کے ساتھی بھی سن رہے ہیں، میں حافظ صاحب کو بھی کہوں گا، حافظ صاحب آپ بھی کوئی جملے بڑھا سکتے ہیں، ضرور جملے کا اضافہ کیجئے گا کہ یہ قرآن سے مراد کیا ہے، اس کی لفظ قرآن سے مراد کیا ہے، قرآن سے کہیں زیادہ معنی خیز۔
یعنی یہ صورت بنا رہا ہے کسی کے مقابل میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ قرآن سے مراد اس کی جو ہے وہ کلام ہے، اور کلام بھی مطلق نہیں بلکہ کلام اللہ ہے. یعنی سچ والوں کو یہ اعتراف ہے، بلکہ اعتراف ہو گیا صورت کو بنا کر کہ میں ایک ایسے کلام کو چیلنج دے رہا ہوں جو رب کا کلام ہے، جو کلام اللہ ہے، کلام رسول نہیں ہے. تبھی تو کہہ رہا ہے کہ قرآن سے کہیں زیادہ معنی خیز سورہ، ورنہ لفظ قرآن سے کیا تجھے یہ نہ دینا تھا. یعنی تو نے قرآن سے مراد کلام اللہ لیا. یعنی سچ والا کو اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ کلام کلام رسول نہیں ہے، یہ کلام کلام اللہ ہے. اور صرف کلام اللہ نہیں بلکہ اس نے اپنی صورت سے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان نکل رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ ساری چیزیں، یعنی اس کا ٹارگیٹ مسلمان ہے. یعنی سچ والا کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ جو قرآن ہے وہ کلام اللہ ہے، اور وہ اسی رب کا کلام ہے، اسی خدا کا کلام ہے جس خدا کو مسلمان پوجتے ہیں، مانتے ہیں، اور جو خدا مسلمان بیان کرتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے نظریے کے اعتبار سے خدا ہے اسی خدا کا یہ کلام ہے. تو یہ خود اس بات کو لکھ کر ایکسپوز ہو گیا ہے. اب آگے سنیے، قرآن سے کہیں زیادہ معنی خیز، یعنی سچ والا کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ قرآن بھی تو معنی خیز ہے. تبھی تو سچ والا کہہ رہا ہے کہ قرآن سے کہیں زیادہ معنی خیز. یعنی دبے لفظوں کے اندر حافظ صاحب سچ والا کو اس بات کا اعتراف ہو چلا ہے کہ قرآن بھی معنی خیز ہے. اور بالکل میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور بولتا چلوں گا ساتھ ساتھ میں کہ جب اس طریقے سے کا آپریشن ہم کریں گے سچ والا کا یا کرتے ہیں تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ آ کے کہتا ہے کہ میں دودھ پیتا بچہ ہوں، میں جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، میرا آپریشن نہ کیجیے. اور اگر اس کے اوپر کسی کو اشکال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، سوال ہے کہ سچ والا دودھ پیتا بچہ ہے، سچ والا نے ایسا کب کہا؟ سچ والا نے ایسا کہاں کہا؟ مفتی صاحب نے جو اس کا آپریشن کیا تو مفتی صاحب نے وہاں پر لکھا اپنے ٹائٹل کے اندر کہ یہ سورہ عقل نہیں سورہ نقل ہے، اور وہاں پر ایک فوٹو لگا ہے دودھ پیتے بچے کا. تو ہو سکتا ہے سچ والا کے کسی آڈینس میں سے کسی کو سوال ہو رہا ہو، یا سچ والا کو سوال ہو رہا ہو کہ میں دودھ پیتا بچہ کہاں ہوں، یہ میں نے بات کہاں کہی تھی؟ نہیں کہی تھی. اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کو یاد دلانے کے لیے اور آڈینس کو تازہ کرانے کے لیے دوبارہ سے میں ایک کلپ آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں، اس کو اپنے سامنے مستحضر رکھیں. یہ سنیے. کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں تو دودھ پیتا بچہ ہوں، لیکن میرا کمپوزیشن تو دودھ پیتے بچے کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. ہر بات تو جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا، بس وہ تو رہتا ہے نا. ظاہر بات ہے بھائی، ظاہر بات ہے، ظاہر بات ہے بھائی، ظاہر بات ہے. دودھ پیتے بچے کا کام جھول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ پہلے سے اعتراف ہے. حافظ صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں جاہل مطلق ہوں، یہ اعتراف کر رہا ہے میری نالج زیرو ہے، یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں دودھ پیتا بچہ ہوں، یہ اعتراف کر رہا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں ہوتا. کیا جھول ہی تو ہوتا ہے. تو پھر یہ کس ہمت کے ساتھ، کس جرت کے ساتھ یہ صورت بنا رہا ہے؟ ہاں حافظ صاحب، اوپر سے مانا خیز کہہ رہا ہے، یہ بھی تو دیکھیں کتنی بڑی ضرورت ہے. اور پھر اوپر سے مانا خیز نہیں، مانا سے شروع میں لگا رہا ہے کہیں زیادہ مانا خیز. یعنی اب بھی اشکال تھا کہ اردو میں بھی اس کو اشکال ہونے لگ گیا مجھے کہ بیچارہ یہ کیسے اس نے لکھ دیا. یعنی اتنے سارے اس کے حقائق یہ ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آگے خود ہی بیان کر رہا ہے کہ میں دودھ پیتا بچہ ہوں، میری نالج زیرو ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی خود کر رہا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا کام تو جھول ہی تو ہوتا ہے. یعنی ہم کو سمجھا بھی سچی والا رہا ہے کہ بھائی دودھ پیتے بچے کا کام جھول ہی ہوتا ہے. یعنی اگر میں صورت بناؤں گا کوئی تو اس کے اندر جھول ہی ہوگا. تو سچ والے کے آڈینس سے میں کہوں گا اتنا خوش نہ ہوئیے آپ لوگ، یہ ہم نہیں اس کو بول رہے ہیں کہ اس کے اندر جھول ہے، بلکہ جھولم جھال اس کے اندر یہ سچ والے کی خود بیانی ہے. سچ والے نے آپ کے سامنے پریڈکشن اور جو ہے پیشن گوئی کر دی تھی کہ میں اب تک جو سورہ یوٹیوب سورہ کووڈ میں نے بنائی ہے اس کے اندر تو جھول تھا ہی، لیکن مستقبل میں کوئی اگر صورت بناؤں گا جیسے کہ میں نے بنا دی سورہ عقل تو اس کے اندر بھی جھول ہے. اس لیے تم صرف جو ہے میرے چینل پہ رہنا اور آ کر کہتے رہنا. تم کو عربی کا عین بھی نہیں معلوم ہوگا، تم کو جو ہے کسی بھی طرح سے نہ بلاغت کا علم ہوگا نہ فصاحت کا علم ہوگا، قرآن کا کرائٹیریا جو بھی ہے اس کے بارے میں تم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا. بس کرنا اتنا کہ میرے چینل پہ آ جانا سچ والا کے، روزانہ میں لائیو رہتا ہوں اور کہتے رہنا واہ سچ والا جی، واہ سچ والا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یعنی خود ہی جو ہے بیٹنگ کرنا، خود ہی بولنگ کرنا، خود ہی بال کو لے کر جو ہے باؤنڈری کے پار کر دینا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سکس دے دینا، اپنے ہاتھوں کو گھما کر فور دے دینا. یہ ہے سچ والا جی. آگے بڑھتے ہیں سچ والا جی. یہ تو صرف میں نے لفظ قرآن پہ آپ کو پکڑا ہے. آگے دیکھیے، آپ نے ایک اور لکھا ہے، یہاں پر میں مخاطب کرنا چاہوں گا ہمارے تمام انڈین بھائیوں کو. اگر ہمارے انڈین بھائی سن رہے ہیں تو میں مخاطب کرنا چاہوں گا تمام کو
کہ آپ اگر غور کریں گے تو اس کے اندر آپ کی بھی انسلٹ ہے، اس کے اندر آپ کے اوپر بھی نشانہ بازی کی گئی ہے. سورۃ العقل ہندیہ وہی 3 آیات. یعنی پوچھنا یہ ہے حافظ صاحب ہندیہ سے مراد کیا ہے؟ اس نے تو مکیہ اور مدنیہ کی نقل مار لی. کوئی کسی مکیہ اور مدنیہ کیا مفہوم ہے تو بچہ جو مدرسے سے وابستہ ہے بتا دے گا کہ ہاں کہ اس کے کئی بہت سارے مفہوم الحمدللہ کتابوں کے اندر درج ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود سچ والا سے پوچھیں گے مکیہ اور مدنیہ سے کیا مراد ہے، وہ کئی ساری ڈیفینیشن بیان کر دے گا. سچ والا سے یہ سوال ہے کہ سچ والا جی ہندیہ سے کیا مراد ہے؟ ہم کو تو لفظ کے ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہندیہ سے مراد آپ نے ہندوستان اور انڈیا لیا ہے. اگر آپ نے ہندوستان اور انڈیا لیا اس سے مراد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ عقل انڈیا کے اندر نازل ہوئی. یعنی اب تک آپ سچ والا جی انڈیا والوں کو بے عقل سمجھ رہے تھے، اور انڈیا کے اندر جبکہ سچ والا جی آپ بھی رہتے ہیں، یعنی ایکس مسلم بھی رہتے ہیں، ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں. اور سچ والا جی آپ نے دبے لفظوں کے اندر ایکس مسلم سمیر کو بھی کہہ دیا بے عقل، ایکس مسلم ساحل کو بھی بے عقل کہہ دیا، آپ کے تمام جو ہے فالوور کو آپ نے بے عقل کہہ دیا، اور خود دوسرے لفظوں کے اندر سچ والا جی آپ نے اپنے آپ کو بھی بے عقل کہہ دیا کہ سورۃ العقل ہندیہ یعنی انڈیا کے اندر یہ سورہ عقل نازل ہوئی ہے. یعنی انڈیا والے بے عقل تھے اب تک جب تک یہ سورت نازل نہیں ہوئی تھی. اب یہ سورت نازل ہوئی تو انڈیا والوں کے اندر عقل آ گئی ہے. اس کا مطلب سارے انڈیا والے آپ کی اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے بے عقل تھے. سچ والا درست کرنے کے لیے آپ کو مراد لینی پڑے گی. یا تو آپ کو یہ معنی مراد لینا پڑے گا کہ سارے انڈیا والے بے عقل تھے آپ کی سورت سے پہلے، یا تو یہ مراد لینا پڑے گا آپ کو کہ سارے انڈیا والے عقل مند سے، لیکن جس نے اس سورت کو بنایا ہے وہی بے عقل تھا. اب دونوں میں سے کون سا معنی مراد لینا ہے یہ میں آڈینس کو اوپر چھوڑتا ہوں. جس کے اندر زیادہ فائدہ ہو وہ معنی مراد لینا چاہیے، جس کے اندر زیادہ فائدہ ہو وہ معنی مراد لینا چاہیے، تبھی تو یہ کہیں زیادہ معنی خیز ہوگا. ہاں حافظ صاحب جس کے اندر کہیں زیادہ معنی مراد لینا چاہیے. تو زیادہ معنی بہتر اس کے اندر ہے کہ سورۃ العقل ہندیہ کو خاص کر دیا جائے، عام نہ رکھا جائے. یعنی بے عقل سارے انڈیا والوں کو نہ سمجھا جائے، نہ ہم کو سمجھا جائے، فقط فرد واحد کو سمجھا جائے، اور اسی کو سمجھا جائے جس نے سورت کو بنایا ہے، اور وہ ہے سچ والا جی، سچ گرو، قرآن کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل مطلق ہوں، میں دودھ پیتا بچہ ہوں، اور دودھ پیتے بچے کا کام جو ہے وہ جھول ہی ہوتا ہے. تو سچ والا جی سورۃ العقل ہندیہ لے کر گویا کہ آپ نے اپنے پیر پر بہت بڑا کلہارا مار دیا ہے. آپ نے جو ہے وہ سارے انڈیا والوں کو بے عقل کہہ دیا. تو ایک معنی ہم مراد لیتے ہیں یہاں پر خاص، اور آپ کو بے عقل سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے سارے انڈیا والوں کو بے عقل سمجھ رہے ہیں تو اس کی وضاحت آپ کے اوپر ہے. آپ آئیے اور کہیے کہ ہاں سورۃ العقل ہندیہ کا مطلب مفتی عبداللہ صاحب جو بیان کرے تو وہی ہے کہ اب تک میں پورے انڈیا والوں کو بے عقل سمجھ رہا تھا، جس کے اندر ایک مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کرسچن بھی تھے، سب تھے، اور خود میں بھی تھا. یہ تو صرف ابھی 2 لفظوں کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. حافظ صاحب آگے بڑھوں میں کہ آپ اپنے الفاظ ابھی تو آگے بھی ہے. ہاں اب آگے بڑھتے ہیں دھیرے دھیرے. آگے بڑھنے سے پہلے پھر میں جو ہے وہ تازہ کراتے چلوں آڈینس کو کہ یہ ہے کون، کیونکہ ابھی میری گفتگو آڈینس سن رہی ہوگی تو دوبارہ وہ تشریف لائی ہوگی، ذرا سے واپس سے تھوڑا سا جو ہے وہ سوکھا پن ہو گیا ہوگا، خشک ہو گیا ہوگا، تو میں واپس سے بتاتا چلوں کہ یہ ہے کون. اس کی حقیقت کو سامنے رکھتے چلے جانا ہے ہم کو. مفتی صاحب میں جاہل ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں خود اپنی زبان سے بول رہا ہوں نا، میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں. میں جاہل مطلق ہوں. دیکھیے میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے. عام مفتیان اعظام ہم جوہلائے ہم اعتراف کریں. چلیے سچ والوں کو یہ اعتراف ہے کہ ہم جوہلا ہے. اور سچ والا جی آپ اتنی تکلیف سے نہ بولیے، ہمیں اعتراف ہے، ہم مان لیے ہیں آج کہ آپ جوہلا ہیں، جوہلا اعظام ہیں. لیکن آپ کی آڈینس کو بھی آپ یہ بتا دیجئے کہ میں یہی ہوں. مفتیان کرام لوگ جی مفتی صاحب ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ اس نے ویسے نا اسے جوہلا بھی صحیح طرح سے کہا نہیں گیا، اس نے خود کو جھولا کہہ دیا. جی صحیح ہے، تبھی تو اس نے کہا کہ دودھ پیتے بچے کا کام جھولی تو ہوتا ہے، وہیں سے نکلا ہوا جھولا. وہیں سے نکلا ہوا جھولا ہے یہ. چلیے بھائی آڈینس ان کی اگر محظوظ ہو رہی ہے تو بہت اچھا، اور اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہم معذرت نہیں کریں گے، چونکہ بھائی یہ خود ہی انہوں نے اپنے منہ سے بولا ہے. ٹھیک ہے نا حافظ صاحب، یہ تو ہم نے تو بولا نہیں ان کو. بالکل. اب آگے بڑھتے ہیں.
پیار محبت کے ساتھ سچ والوں کو ہمارا اگر پیغام جا رہا ہے تو ان سے درخواست ہے کہ آئیے تشریف لائیے، اور آپ کی جو بہترین صورت ہے جو بہت زیادہ معنی خیز ہے، کہیں زیادہ معنی خیز ہے آپ کے اعتبار سے، جبکہ آپ خود کہہ چکے ہیں، آپ نے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ میں جاہل مطلق ہوں، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں آ کے جواب دیجئے، کیونکہ ہم نے آپ سے سکھا ہے کہ سوال کرنا ہر ایک کا حق بنتا ہے، تو ہم بچوں کا بھی حق بنتا ہے، چونکہ آپ تو ہمارے باپ کے بھی عمر کے نہیں ہیں، بلکہ آپ ہمارے دادا اور پردادا کی عمر کے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا ہم نے آپ کو لقب دے دیا، اتنا بڑا سمان آپ کو دے دیا، تو آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیٹے اور پوتے کے سوالوں کا کم سے کم جواب تو دیجئے۔ اب آ جاتے ہیں بسم العقل والوعی النور، تو یہاں پر عاصم صاحب اور خصوصاً ہمارے حافظ صاحب سے میں مخاطب ہو کے کہوں گا، حافظ صاحب یہ جو بسمی کے شروع کے اندر اسٹارٹ میں یہ با ہے، با، اس کو یہ کس معنی میں لے گا؟ اگر ہم دیکھیں عربی قواعد کے اعتبار سے تو با کبھی الساق کے معنی میں آتی ہے، کبھی مصاحبت کے معنی میں آتی ہے، استمداد کے معنی میں آتی ہے، کبھی استعانت کے معنی میں آتی ہے، کبھی تبرک کے معنی میں آتی ہے، کبھی تیمن کے معنی میں آتی ہے، تو با تو اتنے سارے معنی میں آتی ہے۔ سچ والا جی، مشہور 10 معنی ہے، ویسے 18 کے قریب اس کے معنی بنتے ہیں با کے، تو یہ کس اللہ کا اکبر معنی بن سبحان تو اب سچ والا جی آپ کون سا معنی مراد لیں گے؟ اچھی اس پہ تعجب نہیں حافظ صاحب تعجب اس پہ ہوگا کہ کسی نہ کسی کے معنی میں تو لے گا نا، یعنی ترجمہ اگر اس کا دیکھیں، اس نے ترجمہ نہیں کیا ہے، اس کے اوپر تو میں آؤں گا انشاءاللہ ابھی، لیکن کیا لے گا؟ العقل الوعی النور کے سہارے سے، اس کی مدد سے، اس کے تبرک سے، اس کے تیمن سے، تو کچھ تو کرنا پڑے گا سچ والا جی۔ اور سچ والا جی کسی بھی معنی میں با کو لیجئے، لا محالہ جو ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھی یہاں پر عربی قواعد کے محتاج ہیں، یہ آپ کی اپنی اصل نہیں ہوگی بلکہ آپ کی عربی قواعد کی یہاں پر نقل ہوگی، تو آپ تو اپنے طرف سے قاعدہ بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن کی صورت کی بات تو عاصم صاحب چھوڑ دیجئے، حافظ صاحب چھوڑ دیجئے، یہ تو عربی قواعد کے اندر بھی محتاج ہے، کم سے کم اپنا ایک عربہ قاعدہ تو بنا لیتا کہ باقی کسی بارے میں لے لیا جاتا۔ اور یہاں سچ والا سے سوال یہ باقی رہے گا، سچ والا جی باغو کس معنی میں آپ نے لیا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنی آڈینس کو بتائیے کہ یہاں پر با ہے تو کسی نہ کسی معنی میں ہوگی، اور کس معنی میں ہے وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ بتائیے، ہم آپ کے اوپر تھوپ نہیں رہے گا آپ نے اس معنی میں نہیں لیا، اس معنی میں لیا۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اگر ترکیبی اعتبار سے دیکھا جائے تھوڑا یہ خشک موضوع ہے، لیکن حافظ صاحب میں اس کے اندر تھوڑی سی لذت پیدا کرنا چاہوں گا کہ یہ اگر ترکیبی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پورا جملہ جو ہے العقل الوعی، یہ بسم کا مضاف ہو کے پھر مجرور ہوگا نا با کا، جب با کا مجرور ہوگا تو با کا متعلق تو بننا پڑے گا، یعنی محذوف کی کسی مناسب محذوف کس کو متعلق بنانا پڑے گا۔ سچ والا جی سے سوال ہے کہ سچ والا جی یہ جب جملہ مجرور ہو جائے گا، با کا مجرور ہوگا یہ مضاف الیہ بن کر، تو آپ اس کو متعلق کس کا بنائیں گے؟ آپ تدیو کے بنائیں گے، اشرو کے بنائیں گے، یا نا آپ تدیو کے بنائیں گے، یا نا اشرو کے بنائیں گے، جملے فعلیہ بنائیں گے، جملے انشائیہ بنائیں گے؟ تھوڑا سا خشک موضوع سچ والا جی، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قرآن کو چیلنج کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ سوال کرنے کا حق ہمارا بنتا ہے۔ تو سوال یہ ہے سچ والا جی، آپ یہ پورے جملے کو متعلق کس کا بنائیں گے؟ لا محالہ آپ کو کسی محذوف کے متعلق بنانا پڑے گا، ورنہ با مجرور پر آپ کا جملہ کامل نہیں ہوگا۔ حافظ صاحب کامل ہو جائے گا بغیر متعلق بنائے ہوئے اس کا جملہ، یہ جملہ بالکل بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کبھی متعلق بھی نہیں جو ہے ہو وہ سکتا، بالکل لازم ہے، کلام لغو ہو متعلق جائے گا۔ لازم ہے، کلام لغو ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی اگر بات ہے اگر کسی میں مدد کی ضرورت ہو نا، اگر مدد کی ضرورت ہو تو علامہ زینی زادہ سے رہنمائی لے لیں، کافیہ کی شرح کے اندر انہوں نے تقریباً 30 کے قریب تراکیب لکھی ہیں بسم اللہ کی، تو وہاں سے جا کے ماشاء مدد اللہ، لے کے کوئی نہ کوئی ایک ہاں عامل جو ہے نا وہ مقرر کر لیں۔ لیکن عاصم صاحب آپ کو تعجب ہوگا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نقل بھی نہیں مار پایا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر جو ہے تو الرحمن الرحیم ہے، وہاں پر دو صفت ہے اور صفت ایک اعلیٰ درجے کے اوپر ہے، یہاں پر یہ دیکھیے کس طریقے سے اس کی مطلب بسم اللہ کی بھی اس سے نقل نہیں ہو پائی۔ خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ با کا مجرور بنا کر یہ مجرور ہو کر متعلق تو بنانا پڑے گا کسی کے، سچ والا جی کسی کو متعلق بنائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے سچ والا جی آپ کو کسی محذوف کو متعلق بنانا پڑے گا، اور کسی مناسب محذوف کو متعلق بنائیں گے آپ۔ جب کسی مناسب محذوف کو متعلق بنائیں گے سچ والا جی، تو گویا کہ آپ عربی قواعد کے محتاج ہوئے، اور آپ کو بھی اس بات کا اعتراف ہو گیا کہ با جب مجرور ہو تو کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا، متعلق محذوف ہوگا۔ صرف لفظ سے آپ یہ مطلب نہیں ثابت کر سکتے، آپ کو کوئی محذوف ماننا پڑے گا۔ تو جب یہی چیز قرآن کے اندر ہوتی ہے اور قرآن کے اندر کسی کو متعلق بنا کر اور کسی مناسب متعلق اس کو محذوف مانا جاتا ہے، تو آپ فوراً اپنے آڈینس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے لفظ سے ظاہر کہاں ہو رہا ہے، قرآن کے لفظ سے یہ کہاں دکھ رہا ہے
یہ تو قرآن کے اندر نہیں ہے، قرآن کا اللہ قرآن میں کہاں ہے، قرآن سے محمد کہاں ثابت ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے جو ہے ان کی یہ چیز کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ تو سچ والا جی آپ کی صورت کے لفظ سے بھی جو آپ نے بنائی عربی عبارت، اس سے بھی یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ثابت ہو رہا ہے. آپ کو ثابت کرنے کے لیے محذوب ماننا پڑے گا. جیسے آپ محذوب مانیں گے ڈنڈا لے کے ہم پہنچ جائیں گے سچ والا جی آپ کے پاس کہ سچ والا جی یہ مت کیجیے، آپ محذوب مت مانیے. ہم تو مانیں گے، ہم تو قائل ہے محذوب منوی کے بھی، ہم تو قائل ہے کسی متعلق کو ماننے کے بھی. آپ تو جو ہے ظاہر کے قائل ہے نا، تو ظاہر میں رکھتے ہوئے اپنی صورت کا ترجمہ کیجیے، ظاہر میں رکھتے ہوئے اپنی اس عربی عبارت کا ترجمہ کر کے اس کا مفہوم بیان کیجیے. اسی لیے حافظ صاحب، اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ والا نے اوپر تو ٹائٹل میں لکھ دیا قرآن سے کہیں زیادہ معنی خیز، لیکن سورۃ العقل ہندیہ کا ترجمہ نہیں کر پایا. عاصم صاحب غور کیا آپ نے نیچے دیکھو ترجمے کے اندر سورۃ العقل ہندیہ نہیں کیا. یہ قرضہ اس کے اوپر، اس کو ترجمہ کرنا پڑے گا سورۃ العقل ہندیہ کا، اور جو معنی ہم نے مراد لیا وہی نکالے گا یہ، اور یہی نکالے گا تو کوئی بھی انڈین اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. نمبر 2 پر بسم العقل الوعی النور کا ترجمہ بھی اس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟ کرنا ترجمہ، پھر اگر ہم ترجمہ کریں گے کہے گا بھائی تم غلط ہو ہم صحیح ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی آپ ترجمہ کیجیے اس کا، تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں. اور یہ ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے کہ پہلے جانے بعد میں مانے، ہے نا. آپ نے اپنی آڈینس کو ایسا بنوا دیا ہے نا کہ پہلے جانے بعد میں مانے، تو ٹھیک ہے ہم جان تو رہے ہیں نا. جاننے میں کس کا کیا قصور ہے، کس کے اوپر کیا پابندی ہے؟ سچ والا جی اپنی آڈینس کو کہتے ہیں جاننے میں کیا ہے حرج ہے، جان لو. کسی عالم کی کیا ضرورت ہے، کسی تفسیر کی کیا ضرورت ہے، کسی محذوف کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کھولو اور جان لو. تو ٹھیک ہے نا سچ والا جی، آپ کی صورت کھولے اور جان لے. اگر یہی بات ہوتی تو آپ کے آڈینس کے بعد سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی، لیکن آپ کی آڈینس میں سے 90% سے زیادہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ عربی عبارت ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں. پھر چہ جائے کہ اس کا معنی سمجھیں گے، چہ جائے کہ اوپر آپ کا ٹائٹل سمجھیں گے. کم سے کم اپنے آڈینس کا لحاظ رکھتے اوپر کا ٹائٹل ہندی میں تو دے دیے ہوتے. لیکن آپ کو میں بتاؤں حافظ صاحب تعجب ہوگا، سچ والا جی خود ہی جو ہے ہندی سے کورے ہیں. سچ والا جی کو خود ہی ہندی نہیں آتی ہے، اور یہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، لیکن میں یہاں پر ابھی کاٹ نہیں پایا، ورنہ وہ ویڈیو میں یہاں پر شو کر دیتا میں، جس کے اندر سچ والا جی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہندی بھی نہیں آتی ہے ان کو. اردو میں کچھ اچھی گفتگو آ جا رہی ہے، وہ بھی تھوڑی موڑی، تو اس کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ لبھا رہے ہیں کہ میری بہت اچھی اردو ہے. اور عربی کا کیا حال ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کی عربی کا آپریشن، اس کا عربی کا آپریشن کر کر ہم پریشان ہو رہے یار، یہ کیسے ہم نے جو ہے وہ مریض کو اٹھا لیا ہم نے کہ جس کا پہلے سے آپریشن ہوا ہے، لیکن پھر بھی مریض کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 میرا آپریشن نہیں ہوا، مجھے ضرورت ہے آپریشن کی. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے ہوئی بسم اللہ عقل الوعی النور کا، یہاں تک ہم پہنچے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں کہتا چلوں کہ اس نے یہاں پر عاصم صاحب سے پوچھوں گا، عاصم صاحب آپ کو معلوم ہے یہ کس صورت کی اس نے نقل کی ہے؟ آپ بتائیں گے؟ سورہ نصر کی؟ ہاں یہ سورہ نصر کے، ہاں یہ عاصم صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے کمنٹس اس کے کمیونٹی ٹیب کے اندر جا کے پڑھا، بلکہ اس کے آڈینس کا یہ حال ہے، بلکہ عام بچے کا یہ حال ہے. یعنی ہمارا مدرسے میں پڑھا ہوا حفظ کا بچہ بھی چھوڑ دیجیے، ناظرے کا بچہ، وہ بھی اس عربی عبارت کو دیکھ کر کیا بول رہا ہے، ارے یہ تو سورہ نصر کی نقل ہے. یعنی بیچاری کی عربی کا اتنا بھی مطلب جو ہے اتنی ویلیو اس کی نہیں رہی کہ کوئی اس کو کہے کہ کوئی اچھی عبارت ہے. اس کو دیکھنے کے بعد فوراً ایک قرآن کا ادنا طالب علم بھی اپنے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے ارے بھائی یہ تو سورہ نصر کی نقل مار دی اس نے، بے شرم نے، اس کو نقل بھی نہیں مارنے آئی. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی اور گرامیٹکلی اس کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کریں گے. غلطی ہم نہیں نکال رہے ہیں سچ والا جی، یہ سوال ہے ہمارا، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے گا. یہاں پر آپ نے بسم العقل الوعی النور، تو یہاں پر گویا کہ آپ نے الوعی النور کو صفت بنایا، یعنی یہاں پر موصوف تو ماننا پڑے گا العقل کو عربی قواعد کے اعتبار سے، اس کو موصوف اور یہ دونوں صفت ہے، اور صفت موصوف بن کے پھر یہ مجرور ہوں گے بھائی اس میں مضاف کے. ٹھیک ہے نا حافظ صاحب، صحیح جا رہا ہوں میں؟ جی جی بالکل مفتی صاحب، بالکل جی میرا سوال حافظ صاحب آپ سے بہت چھوٹا سا سوال رہے گا، یہ العقل النور کو اس نے صفت بنایا ہے، کیا یہ صفت بن سکتی ہے؟ جبکہ صفت اس میں مشتقات میں سے ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے. العقل یہ کوئی اس میں مشتقات میں سے کہ اس میں حافظ صاحب بتائیں گے آپ؟ میں حافظ صاحب سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ علمی میدان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سچ والا کی طرح نہیں ہیں سچ والا کی طرح نہیں ہے کہ آڈینس میں لوگوں کو عربی یعنی جو لکھی ہے یہاں پر با بسم اللہ وہ بھی نہیں پڑھنے آ رہا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہماری صورت کا کیا لیول ہے، تو وہ اس کو داد دے رہے ہیں
کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. ہمارا یہ عالم نہیں ہے بھائی, ہم نے تو باقاعدہ بیٹھا رکھا ہے حافظ صاحب کو یہاں پر انشاءاللہ, اور حافظ صاحب ہم کو ادب سے کہتے ہیں, باقی ہم ان کی نالج آپ کے سامنے بتانا نہیں چاہتے. آپ نے ان کی شروع کی ابتدا کی اسٹارٹ کی پریزنٹیشن دیکھ کے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کیا علم کا ان کا معیار ہے اور کیا علم کا ان کا مقام ہے. تو حافظ صاحب بتائیے, میں جو سوال کر رہا تھا آپ کو. جی بالکل, میں ویسے یہاں پہ کمنٹ کرنے لگا تھا کہ یہ تو متکلم سے سوال کیا جانا چاہیے جناب کہ آپ مصوص کو کس نتیجے کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا تابع مطبوع جو ہے اس کے کیا قواعد ہیں. نہ ہو تو دور کی بات ہے, آپ تو الفاظ کا بھی مکسچر کر دیتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہندی عربی کے اندر کیا ڈفرینٹ ہے. تو خیر میرے خیال سے یہ سوال جو ہے نا سچ والا کے لیے چھوڑنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل. مطلب یہ جب اتنی ڈیپلی آپریشن ہوتا ہے نا تو اس کے بعد اندر سے ایک آواز آتی ہے, دودھ پیتا بچہ ہوں. لیکن میرا کمپوزیشن تو دودھ پیتے بچے کا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. ہر بات ہے کہ جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا, جھول تو رہتا ہے نا. ظاہر بات ہے بھائی, ظاہر بات ہے. ظاہر بات ہے بھائی, ظاہر بات ہے, دودھ پیتے بچے کا کام تو جھول ہی ہوتا ہے. تو سچ والا جی, سچ ظاہر بات ہے, یہ آپ کا ٹاپک, یہ آپ کا جو ہے نا وہ اصل میں ڈائلاگ ہے, ظاہر بات ہے. اور ہم بھی بار بار انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے. مجھے بہت اچھا لگا یہ. ابھی آگے اور ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ ظاہر بات ہے. آگے بڑھتے ہیں, سورت کو واپس میں سلائیڈ شو کرتا ہوں. یہاں پر دیکھیے ورأیت الناس یخرجون, یہ صرف عربی عبارت پہ چل رہا ہوں عاصم صاحب میں. ابھی میں اردو پہ آؤں گا انشاءاللہ. اور آپ بھی تعجب کر رہے ہوں گے کہ ابھی تو اوپر کی ایک لائن دو لائن ہوئی ہے, پھر نیچے تک جائیں گے تو کیا عالم ہوگا اس کا. یعنی یہ ہم کو پریشانی میں ڈال دیا بھائی لکھ کر, ہمارے کام کو بڑھا دیا اس نے. سچ والا یہ سب مت لکھا کرو آپ یار, خالی کوٹا. پھر ہم جیسے لوگوں کو آ کر جو ہے وہ لائیو اسٹریم کرنی پڑتی ہے, پھر اس کی ایک ایک چیز بتانی پڑتی ہے. اتنے سارے ایسے ہم کو فرصت نہیں ہے قرآن حدیث پڑھنے سے, پھر تمہاری سورہ نقل وغیرہ کو کہاں سے ہم آ کر جو ہے بتائیں گے. لیکن جب دعویٰ آپ کا ہوتا ہے یہ کہ اس کے جیسا کوئی نہیں بنا سکتا, میں حرف آخر ہوں, تو پھر تھوڑی سی ہم کو کیا کرنی پڑتی ہے, تھوڑی سی اپنے آپ کو تکلیف دینی پڑتی ہے, اور تکلیف دے کر آنا پڑتا ہے. یہاں پر ورأیت الناس, حافظ صاحب یہ ورأیت اس نے کہہ دیا, لیکن اس کا عطف کس کو اوپر کرے گا؟ یہ واو کو اگر عاطفہ مان لیا جائے, میں اب ڈیپلی نہیں جاؤں گا, اوپر سے رہ رہا ہوں میں, اس کا عطف کس کو اوپر کرے گا؟ الوعی کے اوپر, العقل کے اوپر, یا پھر فعل کے اوپر کرے گا؟ کسی نہ کسی کے اوپر تو اس کو کرنا پڑے گا. سوال سچ والا کے ذمہ ہم باقی رکھتے ہیں کہ سچ والا جی ورأیت تو ہو گیا, ورأیت کا عطف کس کے اوپر کر رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آگے اپنے آڈینس کو بتائیے, کم سے کم ہم کو تو بتائیے, ہم مفتیان کرام کو تو بتا دیجئے کہ بھائی میں نے یہ صورت بنائی اور اس کا عطف اس کے اوپر ہو رہا ہے, تاکہ ہم کو تو معلوم پڑے نا, اور ہم تسلیم تو کر لیں. اس کے بعد آگے ایک مزے کی بات حافظ صاحب, یخرجون من دین العرب, یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ نکل رہے ہیں دین العرب سے. میں ابھی اردو نہیں لے کر آؤں گا, صرف عربی کا درج, عربی سے. عاصم صاحب یہاں پر یہ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے, عاصم صاحب چلے گئے ہیں, یہاں پر گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دین العرب یعنی مراد مسلمانوں کو لے رہا ہے نا. یخرجون من دین العرب, دین العرب سے نکل رہے ہیں فوج در فوج لوگ, یعنی کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایمان سے نکل رہے ہیں دین العرب. سوال سچ والا جی سے, سچ والا جی یہ العرب جو ہے نا, العرب سے کیا مراد ہے؟ دین العرب سے کیا مراد ہے؟ سچ والا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین العرب سے کیا مراد اس کی وضاحت کرے. دین العرب سے سچ والا جی دو چیزیں مراد ہو سکتی ہے. العرب مطلق اگر کہا جائے اس کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں عرب کے اندر, اور دیگر لوگ بھی رہتے ہیں, دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. تو گویا کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے خاص ہی نہیں ہوا, یعنی ہر مذہب کے لوگ جو ہے اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں. یہ بات بھی آپ کی صحیح نہیں ہے. نمبر 2 پر اگر عرب کو مسلمانوں کے ساتھ خاص لے لیا جائے تو سچ والا پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ سچ والا جی العرب سے خالص مسلمانوں کا آپ نے کیسے مراد لیا؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ آئے اپنی لائیو اسٹریم کے اندر اور بتائے کہ العرب سے میں نے یہاں پر خالص مسلمانوں کو مراد لیا ہے, وہ اس لفظ سے لیا ہے. لفظ کے ظاہر سے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ کیسے یہاں پر مراد لے رہے ہیں؟ نمبر 3 پر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ دین العرب سے نکل رہے ہیں. اگر مان لیا جائے کہ یہاں پر مسلمان ہی مراد ہے, تب بھی آپ کی بات غلط ہو جائے گی. آپ کو یہ ثبوت دینا پڑے گا جو ہے ریفرنس کے طریقے پر کہ مسلمان جو ہے وہ دین العرب سے نکل رہے ہیں اور فوج در فوج نکل رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی. تینوں صورتوں کے اندر مطلق عرب لیں گے تب سارے قسم کے سارے مذاہب کے لوگ مراد ہو جائیں گے, آپ کی بات غلط. خالص مسلمان لے رہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کوئی ایسا لفظ دکھائیے کس لفظ سے آپ نے یہاں پر خالص مسلمان مراد لیا العرب سے. نمبر 3 پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ دین العرب سے مراد اگر آپ نے مسلمانوں کو لیا اور ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ مسلمان مراد ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کہاں ہے وہ ریفرنس، کہاں ہے وہ دلائل، کہاں وہ حوالے کہ جہاں مسلمان جو اپنے دین کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، اور بھی فوج در فوج نکل رہے ہیں، جوک در جوک نکل رہے ہیں، اس کا ریفرنس آپ کو دکھانا پڑے گا تاریخی روشنی کے اندر، اور اس زمانے کے اعتبار سے آپ کو دکھانا پڑے گا. ہم دکھانے پائیں گے انشاءاللہ، تو پہلے آپ دکھائیے، آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. حافظ صاحب یہ سوال میرا بجا ہے کہ نہیں؟ بالکل بجا 100%. اور مفتی صاحب اس کے اندر ایک اور جول، بلکہ عاصم بھائی کی زبانی جھولا میں تو اس کو ویسے کھچ کہتا ہوں، یہاں پہ ایک اور کھچ ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں یخرجونا کے اندر ضمیر ہے جس کے ساتھ اس نے افواجن کو حال بنایا، جبکہ ذوالحال اور حال کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں کے اندر زمانے کا اتحاد ہو، لیکن یہاں پہ زمانے کا اتحاد ہی نہیں پایا جا رہا. اب اس کے اوپر ہمارا سوال ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ دین سے خروج کی ان کی حالت کیا تھی، وہ جماعت کی صورت میں ہوئے تھے یا علیحدہ علیحدہ ہوئے تھے؟ یہ سوالات ہمارے اس کے اوپر ہیں. کر دیں صاحب. بالکل بالکل مفتی صاحب اصل میں بات بتائیے کیا ہے، یہ میں ہوں آپ کے کوشچن کے حوالے سے میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ ہم یہ انشاءاللہ آپ کے جو کوشچن ہیں نا، میں اسے دوبارہ سن کے نا اسٹریم کو تو ورڈ میں ٹائپ کر دوں گا کوشچنس، سچ والا کے ماشاء لیے اللہ سوالات کی لسٹ، تو وہ بنا ماشاء کے نا اللہ ہم اس کو کمیونٹی میں اور ادھر ادھر اپنے گروپوں میں وائرل کریں گے کہ حضور یہ دیکھیں جی ذرا، یہ آپ کے لیے سوالات ہیں، تو اگر سچ جی والا جی اتنا ہی سچ ہے اور اتنا ہی سچ والا ہے ہوں اصل میں، تو ہمارا وہ ہوں اسی طریقے سے جیسے ہم نے اس کی یہ مطلب وہ علمی بول و براز لگایا ہوا ہے نا اپنی اسکرین کے اوپر، جی جی اسی طرح سے ہمارے یہ کوشچن لگائے اور ایک ایک بات کا ہمیں جواب دے، پھر مزہ آئے. ہوں بالکل بالکل. اور آگے مزے کی بات عربی عبارت میں بتاؤں حافظ صاحب، آپ سنیں گے تو یہ جھوم جائیں گے ماشاءاللہ. رکی سے یہاں نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں دیکھیے میں نے کوئی عربی دان یہ لفظ دیکھے نا، کوئی عربی دان، تو وہ وہ کہے گا لا یار چتر لوے. مجھے تو عربی نہیں اس سے سیکھنی جنید چاہیے. بھائی اسے سیکھنی نہیں چاہیے، وہ پنجابی جاکی تھا نا، وہ لا چھتر لوے تو مارے 100 تے گنے 1. ایسے ہی ہے. آگے میں ابھی اس کے عربی اردو عبارت کچھ میں اس کا انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کروں گا. عربی جی عبارت بالکل. دیکھیے، اس کی آخری عربی عبارت فرق کی ظالہ نوری عقلی کا وسترشد ہو. اس کے بعد اس نے ایک علامت وقف لگائی ہے جیم، اور جیم علامت وقف جو ہوتی ہے وہ وقف جائز کے لیے ہوتی ہے. حافظ صاحب آپ سوچیں گے مفتی صاحب کچھ تو چھوڑ دو، آپ نے علامت وقف بھی پکڑ لی اس کی. لیکن میں کیا کروں حافظ صاحب، میں نے جب اس کی صورت پڑھی نا، جتنی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اتنی ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، دیکھ اور بات آ گئی ہے ذہن میں. اللہ ڈالے جائے تو میں کیا کروں گا، اس کو شامل کرتے چلے جا رہا ہوں. دیکھیں ابھی صاحب میرا سوال یہاں پر یہ ہے سچ والا سے، کہ سچ والا جی وسترشدہ کے بعد آپ نے علامت وقف جیم لگائی. اس سے پہلے بھی 2 آیت ہے، الوعی کے اوپر آپ ختم ہو رہی ہے آپ کی ایک عبارت، اور نمبر 2 پر افواجہ کو وہاں پر ختم ہو رہی ہے، اور نمبر 3 یہاں پر وسترشدہ. سب سے پہلا سوال، آپ نے علامت جیم ہی کیوں استعمال کی؟ نمبر 2 پر آپ نے علامت وقف جیم یہاں پر ہی کیوں استعمال کی؟ الوعی کے بعد افواجہ کے بعد کیوں نہیں استعمال کی؟ تیسرا سوال سچ والا جی آپ سے یہ ہے کہ علامت وقف آپ نے جیم استعمال کی، جبکہ یہ علامت وقف جیم پہلے سے موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے نزول کے وقت نہیں تھی، یہ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے لگائی ہے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. یعنی گویا کہ علامت وقف کوئی قرآن کے ساتھ ملی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ الگ سے بات میں لگائی ہوئی چیز ہے. سچ والا جی آپ سے اپنی ایک علامت وقف ہی نہیں بنائی گئی، آپ نے علامت وقف بھی جو ہے وہ بعد میں آنے والے لوگوں کی چوری کر کے یہاں پر ڈال دی علامت جیم کو. یہ بھی آپ سے نہیں ہو سکا. آپ قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ جو رب کے کلام کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ سے ایک اپنی خود ساختہ ایک علامت وقف بھی نہیں بن سکی، آپ نے جیم علامت وقف کو اٹھا کے یہاں پر لگا دیا. حافظ صاحب کیا کہیں گے آپ کہ صحیح پکڑا ہے ہم نے کہ صحیح پکڑا ہے آپ نے؟ وہ تو تجوید کا ماسٹر بنتا ہے نا اپنی طرف سے. تجویدی قانون صحیح بھی تو بات ہے. اب حافظ صاحب آ جائیے آگے ترجمے کے اوپر. جب آ گئی عقل کی روشنی اور فہم آ گئی، میں تھوڑا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. زیادہ بیچارے کہ نہیں کروں گا آپریشن، سوچو سچ والا جی زیادہ نہیں کروں گا، یعنی میں اور بھی کچھ چھوڑ رہا ہوں. اور آپ آگے دیکھیے ترجمہ دیکھیے یہاں پر ورائیت الناس. حافظ صاحب ورائیت جو سیگا ہے نا یہ واحد کا سیگا ہے، اور ترجمہ دیکھیے اس کا تم نے دیکھ لیا کہ تم جو ہے نا وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. یہ خود بہت چلاتے رہتا ہے جمع متکلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، تم نے، جمع متکلم جمع متکلم. تو سچ والا کو معلوم ہے کہ یہ جمع کا سیگا ہے، تم جمع کا سیگا ہے، ہم جمع کا سیگا ہے. سچ والا جی ورائیت واحد ہے،
یہاں پر آپ نے اس کا ترجمہ تم سے کیوں کیا؟ یہ ہمارا آپ سے سوال ہے. آپ کی جو عربی عبارت ہے آپ یہی سوال مسلمانوں سے کرتے ہیں, یہی سوال مفسرین کے اوپر کرتے ہیں کہ یہاں پر محمد نہیں تھا, یہاں پر مفسرین نے محمد کو ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر اللہ نہیں تھا لوگوں نے اللہ کو ڈال دیا, یہاں پر یہ نہیں تھا یہاں پر لوگوں نے ڈال دیا. سچ والا جی کم سے کم لوگوں کو یہ تو میسج دیجئے کہ جو لکھا ہوتا ہے اسی کا ترجمہ کرنا چاہیے. اپنی عربی عبارت کا ترجمہ صحیح تو کیجئے, لفظی ترجمہ تو کیجئے. آپ نے لکھا ورأیتا, یہاں پر واحد ہے, اس کا ترجمہ تم سے کر رہے ہیں. یعنی سچ والا جی آپ کو بھی اس بات کا اعتراف ہے. پہلا سوال تو آپ سے یہ کہ آپ نے ترجمہ واحد کا جمع سے کیوں کیا. نمبر 2 پر اگر واحد کا ترجمہ جمع سے ہو سکتا ہے اور اگر اس کے دلائل میں آپ اگر قرآن کو پیش کریں گے کہ قرآن کے اندر بھی مفسرین نے مترجمین نے واحد کا ترجمہ جمع سے کیا ہے, تو ہم کہیں گے گویا کہ آپ نے مترجمین اور مفسرین کو مان لیا. یہ آپ کی اپنی اصل نہیں ہوئی بلکہ مفسرین اور مترجمین اور قرآن کی نقل ہوئی. حافظ صاحب کچھ کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ بالکل نقل ہوئی. یہ تو پھر قاعدہ چلا جائے گا نا بلاغت کے اصولوں کے اوپر. علم آپ المعانی, بہت بلاغت کے 3 علوم ہے نا, ان میں جو علم جی معانی بالکل ہے یہ تو اس کی علم بحث ہے بدی. کہ واحد کو جمع کے اندر لانا, جمع کو واحد کی صورت کے اندر لانا, ترجمہ کرتے اور ہوئے. آگے دیکھیے حافظ صاحب میں بتاتا ہوں, عاصم صاحب کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگی گفتگو. عاصم صاحب نہیں, ہمارے ماشاءاللہ ایک ساتھی ہیں بڑے اچھے, حبیب ندوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, عاصم صاحب بھی ماشاءاللہ, عبد الرحمن صاحب بھی ہیں. میں یہ سوال کروں گا ہمارے حبیب صاحب سے, وہ اپنا مائک کھول کے جواب دیں گے. دیکھیے یہاں پر میں نے ترجمہ, اس نے جو ترجمہ کیا رأیتا واحد کا جمع سے. ایک اور سوال, رأیتا سے پہلے اس نے واو لایا ہے, اور واو کا ترجمہ آڈینس جو بھی پڑھتی ہے نا حافظ صاحب, اردو ترجمہ پڑھتی ہے یا جو ہندی سے پڑھتے ہیں قرآن, تو ان کو یہی معلوم ہے کہ واو کا ترجمہ اور سے ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, سچ والا جی نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا, واو کا ترجمہ کیا کہ نہیں کیا؟ حبیب صاحب بتائیے واو کا ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ واو کا ترجمہ بھی یہ صاحب کھا گئے ہیں اور اس کو یہاں پر حذف کر دیا, اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی سچ والا جی آپ روئیے, کمبل اوڑھیے, رضائی اوڑھیے, اس کے اندر خوب روئیے اور بولیے ارے بھائی یہ کس کے ہاتھ لگ گئے میری صورت, اور آپ خوش ہو جائیں گے. آپ کے یہیں کہ آپ کی صورت آپ کے ہاتھ لگی. ایک چیز اور سچ والا جی, اصل میں یہ آپ کا یہ حال کیوں ہو رہا معلوم ہے؟ آپ کا حال اس لیے ہو رہا ہے, آپ نے یہ واو کا ترجمہ کو چھوڑ دیا معلوم ہے. اس کی وجہ یہ ہے, سنیے اس کو. جاہل ہوں اور کیا چاہیے آپ کو, میں خود اپنی زبان سے بول رہا ہوں نا, میں جاہل ہوں, جاہل مطلق ہوں, میں جاہل مطلق ہوں. دیکھیے میں جاہل ہوں, میں جاہل ہوں, میں جاہل مطلق ہوں, میری نالج زیرو ہے, میری نالج زیرو ہے. آپ مفتیان اعظام, ہم جوہلائے, ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جاہل مطلق ہے, آپ جہلا اعظام ہیں, آپ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی نالج زیرو ہے. اس وجہ سے آپ نے واو کا ترجمہ بھی نہیں کیا. یہ ہم کو تو معلوم تھا, اور ہم اسی وجہ سے آپ کی طرف منہ بھی نہیں لگاتے, آپ کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے. لیکن جو ہے نا آپ اپنی آڈینس کو جتلاتے رہتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, میں پوری دنیا کے علماء کو چیلنج کر رہا ہوں. تو پھر ہم کو اس طرح کی آپ کی بات دکھانی پڑتی ہے اور آپ کی صورت کا اس طریقے سے آپریشن کرنا پڑتا ہے. اب آگے دیکھیے ترجمے کے اندر اس نے کیا ہے کہ لوگ اس عربی کلٹ سے باہر نکل رہے ہیں جوک در جوک. حافظ صاحب اس نے ترجمہ کیا اس میں موصول کا, جبکہ عربی عبارت کے اندر کوئی اس میں موصول نہیں ہے, صلہ بھی نہیں ہے, ترجمہ کر رہا ہے اس, اور اس کے بجائے کہ صلہ کا ترجمہ کر ہی نہیں رہا ہے, کوئی نتیجہ نکال ہی نہیں رہا ہے. سچ والا جی یہ بھی آپ کو بس ذمہ داری بنے گی, ترجمہ سیدھا سیدھا کر دینا چاہیے تھا کہ وہ نکل رہے ہیں دین عرب سے جوک در جوک. اب نکل رہے ہیں اس عربی کلٹ سے کس عربی کلٹ سے, اور یہ ترجمہ آپ نے کیسے کیا؟ اگر آپ نے یہ قواعد کے اعتبار سے ترجمہ کیا حافظ صاحب, تو گویا کہ سچ والا جی آپ بھی قواعد کے محتاج ہو گئے. آپ قرآن کو چھوڑ دیجئے, قرآن کو ایک طرف رکھیے, آپ تو عربی قواعد کے محتاج ہیں. آپ سے اپنا ایک عربی قاعدہ نہیں بن پایا, تو آپ جو ہے قرآن کو چیلنج کرنے کے لیے آگے. یہ سوال میرا آپ کے اوپر قرض رہے گا, اور یہ ایک سوال نہیں ہے جیسے عاصم صاحب نے کہہ دیا کہ میں مستقل لسٹ بنانے والا ہوں, کمیونٹی ٹیب کے اوپر چلانے والا ہوں, اور یہ انشاءاللہ پوسٹیں چلیں گی سوال کی, جو سوال انشاءاللہ یہاں پر ہو رہے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے یہ ایک ادنا قرآن کریم سے محبت رکھنے والا, حضور اور اللہ سے محبت رکھنے والا ایک ادنا طالب علم ہے. یہ آپ کی عربی میں اس کو صورت تو بول ہی نہیں رہا ہوں, یہ عربی عبارت کی ہوا نکال کے رکھ دیا آپ کی. سوچئے جب آقا, ہاں خود ساختہ کلام کی, اور جب اکابر کے پاس یہ چیزیں پہنچے گی تو کیا حل ہوگا اور کیا عالم ہوگا اس کو تو میں اسی طریقے سے بتاؤں گا جب ہمارے اکابر کے پاس اور اچھے لفظوں کے اندر ہمارے عامر بھائی جیسے لوگوں کے ہاتھ کے اندر جب اس کی یہ صورت لگے گی اور اس کو جب کلام ہوگا تو پھر اس کی زبان سے یہ آواز نکلے گی. وہ تو رہتا ہے نا, ظاہر بات ہے بھائی, ظاہر بات ہے. آڈینس کے سامنے کہہ رہا ہے
کہ میں تو دودھ پیتا بچہ ہوں. لیکن میرا کمپوزیشن تو دودھ پیتے بچے کا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. ہر بات ہے کہ جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا, جھول تو رہتا ہے نا. ظاہر بات ہے بھائی, ظاہر بات ہے. ظاہر بات ہے بھائی, ظاہر بات ہے. یہ تو آپ کو بھی اعتراف ہے کہ میں دودھ پیتا بچہ ہوں, اور ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کے تھمبنیل کے اوپر بھی بہت بہترین تھمبنیل لگ گیا ہے, اور دودھ پیتا بچہ دودھ پی رہا ہے, اور وہاں کسی نے لکھ دیا کہ سورہ عقل نہیں سورہ نقل ہے. تو تھمبنیل بنانے والے کو تو کئی روپے کا انعام دینا چاہیے. ماشاءاللہ بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے اس نے اس کے اندر. اور آگے بڑھتے ہوئے میں یہ کہوں گا سچ والا جی, یہ جو رکیس ہے نا, یہ امریکہ سے ہے. کریڈٹ لینا لوں میں, کریڈٹ لے لوں. ہاں ہاں, واہ واہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. یعنی دیکھیے سچ والا جی, اب آپ کے تھمبنیل کے اندر, ہمارے تھمبنیل کے اندر ہی آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور آپ کے یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا میں پراپر آفیشلی اسلام ہی کر لوں, کیونکہ وہ ایک دم میں رک گیا تھا, تو میں نے کہا السلام علیکم سب کو. جی جی کیری آن کرے حضرت, ماشاءاللہ. بس یہ حضرت آپ کا آپریشن جب ختم ہو جائے, اور جب آپ نے مریض کے فیملی والوں کو آئی ایم سوری کہنا ہو, تو مردہ دفنانے کے لیے مجھے ضرور دیجیے گا. جی بالکل عامر صاحب, آپ کو تعجب ہوگا, میں نے ایک کلپ آپ کی بھی کاٹ رکھی ہے, وہ انشاءاللہ میں لگاؤں گا, اور وہ کلپ ہمارے پہلی ملاقات کی انشاءاللہ, اس سے یاد بھی تازہ ہو جائے گی پرانی, اور سچ والا کو معلوم پڑ جائے گا یعنی کہ بھائی تیرے جو اعتراض کی بنیاد ہے وہی درست نہیں ہے. چلیے میں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے بیچ میں اس کو داخل کروں گا. میں رکیس کو اوپر لے کر آ رہا تھا. مفتی صاحب میں یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں, یہ دین کا جو ترجمہ انہوں نے کلٹ سے کیا ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں دین ایک الگ چیز ہوتی ہے اور کلٹ بالکل الگ چیز ہے. یہ بھی اپنے آڈینس کو خوش کرنے کے لیے صرف یہاں پہ کلٹ کا ورڈ یوز کیا انہوں نے. سچ والا جی, یہ آپ کے اوپر ایک واپس قرض, یعنی ایک بچہ ہمارا بول رہا ہے کہ بھائی آپ یہاں درست نہیں وہاں درست نہیں ہے, تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کہتے ہیں پہلے جانیں بعد میں مانیں, آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو سوال کرنے کا حق ہے, آپ کہتے ہیں کہ بھائی کسی سے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس لیے آپ نے سورہ عقل لکھی ہے کہ بھائی لوگوں کے پاس عقل ہے, لوگ اپنے عقل کو چلائیں اور اپنا دماغ لگائیں. تو سچ والا جی, صرف لوگ اپنے عقل قرآن پہ لگائیں, صرف حدیث پہ لگائیں, آپ کی عربی عبارت پہ نہ لگائیں. آپ کی عربی عبارت پہ بھی لوگ اپنی عقل لگائیں گے, اور جب اپنی عقل لوگ لگا رہے, آپ کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے. آپ اگر اپنی عقل کے اندر درست ہیں, عمر کے اعتبار سے ہم نے کہہ دیا ہے, آپ ہمارے دادا پردادا کی عمر کے ہیں ماشاءاللہ, ہم آپ کے جو ہے بیٹے اور پوتے کے عمر کے ہیں. رکیس کے اوپر میں بات کرنے لگا تھا. یہاں پر بس تم دھیان رکھو, حافظ صاحب یہاں پر واپس یہ غلطی کی اس نے, قاعدے کی روح سے رکیس ہمارا جو ہے حاضر کا سیگا ہے, اور ترجمہ واحد سے ہونا چاہیے تھا نا, کہ تو رکھ, ترجمہ کرتا ہے یہ پس تم دھیان رکھو, پورا کا پورا ترجمہ جمع کر دیا اس نے. تو بھائی تو نے رکیس کا جو واحد امر واحد حاضر تھا, اس کا تو نے ترجمہ تم سے کیوں کیا؟ سوال. اور دوسرا سوال, اگر تو یہ جواب دیتا ہے سچ والا جی اگر یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں قرآن کے اندر بھی ایسا ترجمہ ہوا ہے, مفسرین نے کیا ہے, مترجمین نے کیا ہے, تو پھر ہمارا سوال کہ جب مفسرین و مترجمین نے کیا ہے تو پھر گویا کہ آپ کی اپنی اصل نہیں ہوئی, بلکہ مفسرین و مترجمین کی نقل ہوئی, قرآن کی نقل ہوئی. اور کہیں بھی اگر اس طریقے سے قرآن کے اندر ترجمہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کو اشکال نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے میں ایک بات اور کہوں گا کہ اس نے ترجمہ دیکھیے اعلیٰ نور عقلی کا. حافظ صاحب ترجمہ اس نے کیا ہے کہ عقل کے اجالے پر, یعنی کاف جو ضمیر ہے, عقل کے بعد جو کاف ضمیر ہے, اور کاف ضمیر کا ترجمہ تیرے سے ہوتا ہے یا آپ سے ہوتا ہے, تو اس نے مطلب وہ چھوڑ دیجیے, اس نے کاف ضمیر کا ترجمہ نہیں کیا. سچ والا سے سوال کہ سچ والا جی آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ چیز زائد ہے, یہ کس نے بھر دی, کہاں سے لا کے بھر دیا, یہ ترجمہ کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن کے اندر انا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, اللہ کہاں مراد ہے اس سے؟ سچ والا جی آپ کی عربی عبارت میں کاف ضمیر جو لکھی, کم از کم اس کا تو ترجمہ کریں, آپ اپنی عبارت کو تو مت چھوڑے. حافظ صاحب کوئی یہ بھی نہیں بول سکتا, سچ والا یہ بھی نہیں بول سکتا کہ عربی عبارت میں نے لکھی ہو, مسلمانوں نے غلط ترجمہ کیا ہے. عجیب حال اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مار رہے ہیں کہ خود ہی عربی عبارت اس نے لکھی, خود ہی ترجمہ کیا, اور اپنے ترجمے کے اندر اپنی کاف ضمیر کا ترجمہ چھوڑ رہا ہے. تو سچ والا جی سے یہ سوال ہے کہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس کے اوپر کوئی دلیل دینے بیٹھ جائیں گے کہ قرآن کے اندر ہاں ایسا آیا ہے, حدیث کے اندر ایسا آیا, تو میں پہلے سے آپ کو جواب دے دوں کہ آپ کا جواب نہیں چلے گا. وہاں پر آپ جو ہے عربی قواعد کے, قرآن کے, مفسرین کے, مترجمین کے, تمام علماء کرام کے محتاج مانے جائیں گے. آپ کی اپنی اصل نہیں ہوگی, بلکہ ان تمام لوگوں کی نقل ہوگی. اور آپ نے جب اوپر ہیڈنگ ڈال دی ہے نا کہ قرآن سے کہیں زیادہ معنی خیز, تو آپ کی اب ذمہ داری بن جاتی ہے کہ قرآن سے ذرہ برابر بھی نقل نہ کرے آپ, اور کسی بھی قواعد سے ذرہ برابر بھی نقل نہ کرے, اس کو کہیں زیادہ معنی خیز بنا کے دکھائیں. ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے میں اب اپنی وہ بات لے کر آ جاتا ہوں. اس کے بعد میرا جو آخری سوال ہے اس کے اوپر تو انشاءاللہ ہمارے عامر بھائی، ہمارے جتنے بھی آڈینس ہے، ہمارے پینل میں جتنے لوگ ہیں، وہ میرے خیال سے خوشی کے مارے جھوم جائیں گے، اچھل جائیں گے انشاءاللہ. وہ اعتراض تو ان کے آڈینس جو کرتی ہے نا، وہ ان کو بھی نہیں ہو رہا ہوگا. اب دیکھیے آخری سوال ہے، ماشاءاللہ ہمارے آڈینس کے اندر اور بھی لوگ جمع ہو گئے ہیں، سنتے رہیے خالی. سب سے پہلے تو میں بات بتا دوں، جو عامر بھائی کی بات انشاءاللہ عامر بھائی ہو سکتا ہے اس کو ایڈ بھی کرے، لیکن میں دوبارہ سے کہتا چلوں کہ حافظ صاحب یہ جو قرآن پہ اعتراض ہوتا ہے، بلکہ قرآن کا جو چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ مطلب انسانوں کا کلام ہے تو تم بھی بنا کے لے کر آ جاؤ گے، بلکہ وہ اس لیے کہ وہ رب کا کلام ہے، تمہارے بس کا ہی نہیں ہے. لیکن تم ہر دھرم ہو، تم ضدی ہو نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اچھی تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانوں کا کلام ہے تو چلو بنا کے لے کر آ جاؤ. اس کے لیے وضاحت کے لیے ایک اور ویڈیو میں عامر صاحب کی چلانے جا رہا ہوں. میں اس کو چلا پاؤں گا اس طریقے سے، میں چلاؤں گا انشاءاللہ. اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کی وضاحت شاید کچھ سیکنڈوں کے اندر ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوگی تو انشاءاللہ عامر صاحب یہاں پر موجود ہے، دوبارہ سے اس بات کی وضاحت کر دیں گے. میں اس کو پر جو میں بھی ویڈیو چلانے جا رہا ہوں، خصوصاً اس کے اوپر میں جو ہے عامر صاحب کی بات اور رائے ضرور لینا چاہوں گا. ویڈیو یہ رہی، ویڈیو یہ ہے اصل میں. کرائٹیریا جو دیا ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کیوں ضرورت پڑی؟ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ قرآن نے یہ چیلنج کیوں دیا تھا کہ اس طرح کی کوئی لے کے آؤ، تب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ انسان کا ہے تب اس طرح کا بنا لاؤ. بالکل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شاید اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس طرح کا بنا لیا تو وہ بھی اللہ کا ہوگا. نہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح کا بنا لیا تو سمجھو یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا نہیں ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ انسان کا ہوا تو تم بھی کچھ ایسا کر لو گے. یہ ہے وہ کرائٹیریا بالکل جس کو سمجھنے سے یہ بیچارے قاصر تھے، اس لیے کہہ رہے تھے انٹرنل کرائٹیریا. بڑی معذرت کے ساتھ. تو یہ ہوئی ہمارے عامر بھائی کی گفتگو. عامر صاحب کچھ کہیں گے اس کے اوپر؟ نہیں، جزاک اللہ. گفتگو جامع اور معنی تھی اور اصولی تھی. میرے خیال سے اس پر مزید تو حاشیے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زبردست ہو گیا، بڑی بات ہے. آپ نے ماشاءاللہ کلپ یہ ڈھونڈ کے رکھا ہے، مجھے سینڈ کر دیجیے گا. جزاک اللہ. ہاں عامر صاحب، اصل میں جب اس طرح کی گفتگو یہ سنتا ہے نا تو پھر اپنی آڈینس کو کچھ یہ کہتا ہے، بلکہ آڈینس کو چھوڑیے، پھر مفتی صاحب کے چینل پر اگر یہ کچھ اس طرح کہتا ہے. دیکھیے میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے. مفتیان ہم جو ہو رہا ہے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو اعتراف ہے کہ آپ جاہل ہیں، تو یہ ہم کو مت کہیے، ہم کو تو معلوم ہے آپ جاہل ہیں. ہم تھک گئے یہ بول کے کہ آپ جاہل ہیں، آپ دودھ پیتے بچے ہیں. لیکن اپنے آڈینس کو بھی کہیے کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں. اس کا مطلب بھی بتا دیجیے جاہل مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب آخری سوال جو اس کی صورت کے اوپر میں صورت بول رہا ہوں، اس کے خود ساختہ کلام کے اوپر کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ پوری اس کی بنائی ہوئی جو عربی عبارت، اس کے اوپر میرا سوال ہوگا، اور یہ میرا آخری سوال ہے. اور سوال سے پہلے میں کچھ ویڈیو کلپ دکھانا چاہوں گا، 3 ویڈیو کلپ دکھانا چاہوں گا. میری ویڈیو کلپ ہی میرے سوال کو واضح کر دے گی، یعنی کھول دے گی میں کیا سوال کرنے جا رہا ہوں. میں جیسے ویڈیو کلپ دکھاؤں گا، ہمارے پینل بھی، ہماری آڈینس بھی سمجھ جائے گی کہ مفتی صاحب یہ سوال کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں سوال کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے سوال کے اوپر ایک اور سوال کروں گا. دیکھیے بھی ترتیب یہ ویڈیو سنتے جائیے. سب سے پہلی ویڈیو. کلام اللہ کا اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ اس میں تھرڈ پرسن ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ظاہر بات ہے، یہ ظاہر آپ یہ کہنے کے جو ہے یہ جمع متکلم کا کلام ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. سچ والا جی، یہ ظاہر بات نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ مجھے دلیل دینے دیجیے نا، مجھے دلیل دینے دیجیے، مجھے میرا ٹائم شروع کیجیے، کیونکہ جب سے آپ اپنا ٹائم لے رہے ہیں. سنیے، آپ اس بات پر دلیل دیں گے کہ مؤلف کا تھرڈ پرسن ہونا ناممکن ہے، اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے، تب مؤلف مانا جائے گا. اس پر دلیل نہیں. ایک ویڈیو ہوئی، ٹھیک. اب یہ دوسری ویڈیو آپ کے سامنے شروع ہونے جا رہی ہے. آڈینس کو کہوں گا دھیان سے سنیں. سچ والا جی کو یہ ویڈیو پہنچا دیجیے. ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا، ہماری طرف سے فری ہے، اور ہم کو کوئی دے نہیں سکتا چونکہ مفتی صاحب کی چینل پہ ویڈیو، اس لیے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کا کوئی مسئلہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. کلام نہیں ہے، یعنی یہ شخص ثالث ہے. بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہی کہا نا آپ نے، یہی کہا نا.
جی ٹھیک ہے. تو آپ کی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کتاب کا مصنف شخص ثالث ہوگا تو وہ کتاب اس کی نہیں ہو سکتی. میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے, کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ عربی تو آپ ماشاءاللہ بہت زبردست جانتے ہیں, تھوڑا سا پڑھیے ذرا سا. ماشاءاللہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی یہ بھی سب کو یاد ہے. یہ کسی کے مائک سے پیچھے سچ والا جی کی آواز آ رہی ہے. ہاں 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 اچھا ٹھیک ہے, وہ بند کر دیں بھائی, وہ کتا اتتا بھوک رہا ہے بھائی. دوسری ویڈیو میں نے دکھائی اور تیسری ویڈیو میں اوپن کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں بات کہوں گا کہ مستقل مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کے اوپر, ان کے چینل کے اوپر جو ہے 3 گھنٹے کی لائیو اسٹریم اس بات پر ہوئی کہ قرآن کا جو چیلنج قبول کرنے کو کہا گیا ہے اس کے کیا کرائٹیریا ہوں گے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا صحیح معنی کیا ہے. تو اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے مستقل دا قرآنک چیلنج کے نام سے, جس کے اندر آخر کے اندر جو ہے ہمارے عامر بھائی بھی آئے تھے اور ابتدا کے اندر مفتی صاحب ہیں اور صحیح مسلم بھائی نے وہ مستقل پوری لائیو کی ہے. یہ لائیو کی جو ہے مطلب یہ پورے لائیو کی مطلب لنک جو ہے میں نے اپنے فرسٹ جو ہے لائیو کے اندر دی تھی. اس طریقے سے سچوالا کی ڈیبیٹ مفتی صاحب کے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس کا مکمل آپریشن حال ہی کا مفتی صاحب نے بھی اپنی زبانوں پر کیا, اپنی زبانی کیا ہے, اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جائیے دیکھیے, یہاں پر جو ہے سارے مواد موجود ہے اور ان کا آپریشن ہوا ہے. تیسری چیز میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں, تیسرا ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں, دھیان سے سنیے. اور میں جو سوال کرنے اب جا رہا ہوں شاید آپ لوگ سمجھ گئے اس کی پوری اس خود ساختہ کلام کے اوپر. قیامت تک, آپ کو قیامت کی صبح تک اگر آپ اس وقت زندہ رہے, وقت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اس اصول کو ثابت کر دیں ایکسٹرنل سورس سے کہ مؤلف کا, مصنف کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, وہ تھرڈ پرسن نہیں ہو سکتا. آپ کی یہ ذمہ داری ہے. جب آپ یہ اصول ثابت کر دیں گے ہم سے, آپ 5 نہیں 10 آیتیں سن لیجیے گا. اب میں ٹھیک ہے, اب آخری اب میرا سوال اس کے اوپر جا رہا ہے. یہ پوری اس کی خود ساختہ کلام کے اندر حافظ صاحب یہ اس کا جو دعویٰ رہا ہے ہمیشہ کہ قرآن کے اندر اللہ تھرڈ پرسن ہے, قرآن کے اندر اللہ تھرڈ پرسن ہے. مفتی صاحب نے اپنی ڈیبیٹ کے دوران ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ تو میں نے یہاں پر دکھایا, اپنی ڈیبیٹ کے درمیان 12 یہ کہا کہ سب سے پہلی تیری ذمہ داری سچ والا یہ ہوتی ہے کہ متکلم کا اپنا کلام ہونے کے لیے اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے. یہ تیری ذمہ داری بنتی ہے, تو یہ قاعدہ صبح قیامت تک لا کے دکھا دے. نمبر 1. اب سوال اس صورت سے یہ ہے کہ سچ والا جی یہ پوری جو خود ساختہ کلام, یہ پورا جو خود ساختہ کلام ہے آپ کا, یہ جو آپ کی پوری صورت ہے, اس کے اندر آپ فرسٹ پرسن ہے کہ تھرڈ پرسن ہے؟ وَاسْتَرْشِدْهُ إِنَّهُ كَانَ رَشَّادًا, یہ سارے کلام کے اندر تو آپ تھرڈ پرسن ہیں. اب سچ والا جی آپ کے اوپر یہ سوال ہوتا ہے کہ نمبر 1, اگر یہ قاعدہ درست ہے کہ متکلم کا اپنا کلام ہونے کے لیے اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, تو یہ صورت آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہوئی بلکہ یہاں کہیں سے اٹھائی ہوئی ہوئی. اور نمبر 2 پر اگر جو ہے متکلم کا اپنا کلام ہونے کے لیے فرسٹ پرسن ہونا ضروری نہیں ہے, تو پھر یہاں سے تمہاری صورت کے بنانے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ تمہارا جو قرآن پر اعتراض ہے وہ بیچا ہے. قرآن رب کا کلام ہے, وہ کلام اللہ ہے, وہ کلام رسول نہیں ہے. یہ ہے میرا سب سے بڑا سوال سچ والا کے اوپر, اور صبح قیامت تک آپ کے اوپر رہے گا. میرے سچ والا کی آڈینس سے بھی سوال رہے گا کہ سچ والا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے. آپ لوگ جا کے سچ والا کی ہزاروں ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے, اس نے یہی کہا ہے کہ یہ جو کلام اللہ ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ وہاں پر متکلم نہیں ہے, اللہ فرسٹ پرسن نہیں, اللہ تھرڈ پرسن ہے. سچ والا جی یہ جو قاعدہ ہے اور یہ اصول آپ اس اپنی صورت کو فیڈ کیجئے. آپ کی یہ صورت خود جو ہے آپ کی ثابت نہیں ہو رہی ہے. یہ میرا جو ہے آخری سوال تھا, اور عامر بھائی اور تمام ساتھی کو میں وقت دوں گا کہ وہ اب اپنے جو ہے خیالات کے اظہار فرمائیں, اور اگر میں نے کہیں بھی کچھ سوال غلط اٹھائے تو اس کی طرف بھی جو میرے توجہ فرمائیں. بہت بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب اور عامر بھائی, اچھا مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ یار میں نے عربی سیکھنی ہے, مجھے کوئی گائیڈ کریں, تو میں سب سے پہلے کیونکہ بنیادی چیز علم صرف ہے, تو میں علم صرف میں لے جا کر سب سے پہلے ان کو سیگے نکالنے کا کام دیتا ہوں, تاکہ جتنی صرف جو ہے نا وہ آپ کی قوی ہوگی, اتنی زیادہ آپ کی جو عربی ہے نا وہ زبردست ہوگی. تو یہاں پہ آخری ورڈ جو ہے اس کو دیکھیں, رشادہ. یہ میں کہنا چاہوں گا سچ والا کو, آپ اپنی عربی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جناب یہ سیگا نکال کے مجھے بتائیں. عامر بھائی نیچے ترجمہ دیکھیں, یہ سیگا کون سا اور ترجمہ کون سا کر رہا ہے. بالکل بالکل زبردست. اس میں مبالغہ کا سیگا ہے, اور دیکھیں اس نے واحد کا ترجمہ کیا ہوا ہے. زبردست. خیر ترجمہ میں اسی کے اوپر چھوڑتا ہوں, آپ تاثرات آپ نے دیجئے, انشاءاللہ پھر بقیہ گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. حافظ صاحب میں کہتا ہوں یہ جو آخری پوائنٹ مفتی عبداللہ منہاج صاحب نے دیا ہے نا, میں کہتا ہوں چتھڑے اڑا دیا سچ والے کے, چتھڑے, اس کا پرزہ بھی نہیں چھوڑا.